السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے بھی بتائیں۔ چلیے کچھ عبارت پڑھتے ہیں توضیح فی حل غمامض التنقیح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یزاد علیہ اے علی حد الفقہ المصطلح التي لا يعلم كونها من الدين ضرورة لإخراج مثل الصلاة والصوم فإنه منه وليس المراد بالأحكام بعضها وإن قل. اعلم أن هذا القيد ذكر في المحصول ليخرج مثل الصلاة والصوم وأمثالهما، إذ لو لم يخرج لكان الشخص العالم بوجوبهما فقيها وليس كذلك، فأقول هذا القيد ضائع إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آپ نے اس سے پہلے فقہ کی تعریف پڑھی تھی، فقہ مصطلح کی تعریف پڑھی تھی۔ فقہ کہتے ہیں العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، احکام شرعیہ عملیہ کے جاننا ان کی ادلہ تفصیلیہ سے، یہ فقہ ہے۔ تو فقہ کی تعریف جو آپ نے پڑھی، یہ تعریف اسی تعریف کو ذکر کر کے اس میں التی لا يعلم کونها من الدین ضرورتاً کی قید محصول میں بڑھا دی گئی ہے۔ محصول کے اندر جو قید بڑھائی گئی ہے، اس قید سے صاحب کتاب، صاحب شرح، صاحب توضیح یہ سمجھے ہیں کہ جو التی لا يعلم کونها من الدین ضرورتاً کی قید جو بڑھائی گئی ہے، وہ اس لیے بڑھائی گئی ہے تاکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کہ ضروریات دین سے ہیں، ان کا جاننا فقہ سے خارج ہو جائے اور ان کا جاننے والا فقیہ نہ کہلائے۔ اس لیے انہوں نے اس قید کو التی لا يعلم کونها من الدین ضرورتاً یہ قید بڑھا دی۔ اب خلاصہ گفتگو بچوں یہ ہے، آپ نے فقہ کی تعریف پڑھی العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ التی لا يعلم کونها من الدین ضرورتاً، یہ قید بڑھا کے انہوں نے یہ تعریف کر دی۔ یہ تعریف کی کیوں؟ اب آپ جانتے ہیں کہ فقہ کی تعریف کا خلاصہ اردو میں یہ ہے، احکام شرعیہ عملیہ کا ان کے ادلہ تفصیلیہ سے جاننا، یہ ہے۔ اب اس پر ادلہ تفصیلیہ سے احکام شرعیہ عملیہ کا جاننا فقہ ہے، تو احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے والا فقیہ ہوگا۔ جب فقیہ ہوگا تو اب اگر کسی نے نماز کے وجوب کو جان لیا تو وہ بھی فقیہ ہوگا، روزے کے وجوب کو جان لیا وہ بھی فقیہ ہوگا، زکوٰۃ کے وجوب کو جان لیا وہ بھی فقیہ ہوگا، حج کے وجوب کو جان لیا وہ بھی فقیہ ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، ان کے وجوب کو کون نہیں جانتا ہے؟ ایک سمجھدار کوئی بھی مقلد باشعور تقریباً ہر ایک ان کے وجوب کو جانتا ہوگا۔ تو پھر لازم آئے گا کہ اگر فقہ کی تعریف یہی کی جائے کہ احکام شرعیہ کے جاننے کا نام فقہ ہے، تو احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا نام اگر فقہ ہے، تو ایسی صورت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو کہ ضروریات دین سے ہیں، جن کا ضروریات دین سے ہونا سب کو معلوم ہے، ان کو یہ تو سبھی جانتے ہیں ان کو، تو اب ان کا جاننے والا فقیہ ہوگا، حالانکہ ان کے جاننے والے کو فقیہ نہیں کہیں گے۔ یہ شبہہ ہوا ہے، اس شبہے کو زائل کرنے کے لیے محصول میں ایک قید بڑھا دی گئی، اور قید یہ بڑھائی گئی کہ التی لا يعلم کونها من الدین ضرورتاً، یہ قید بڑھا دی گئی، یعنی احکام شرعیہ عملیہ کا ان کے ادلہ سے جاننے کا نام فقہ ہے،
ان احکام شرعیہ عملیہ کے جاننے کا نام فقہ ہے جن کا ضروریات دین سے ہونا معلوم نہ ہو۔ لہذا جن احکام شرعیہ عملیہ کا ضروریات دین سے ہونا معلوم ہو ان کا جاننا فقہ نہیں ہوگا۔ لہذا اگر التی لا يعلم کونها من الدین ضرورت کی قید لگا دیں گے تو اب صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ جو ضروریات دین سے جن کا ہونا معلوم ہے ان کے جاننے کا نام فقہ نہیں ہوگا اور ان کا جاننے والا فقیہ نہیں ہوگا۔ لہذا صرف ان کا جاننے والا فقیہ ہو رہا ہے تو اس کو خارج کرنے کے لیے التی لا يعلم کونها من الدین ضرورت کی قید محصول میں بڑھا دی گئی ہے۔ صاحب شرح کا اب یہاں پر مقصد یہ ہے کہ محصول میں جو قید بڑھائی گئی ہے وہ قید ضائع ہے، بیکار ہے۔ اس قید کو عذر فاسد کی بنا پر بڑھانا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ درست اس لیے نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ ضروریات دین کا جاننے والا انہوں نے سمجھ لیا کہ فقہ میں اس کا جاننا فقہ ہوگا اور ان کا جاننے والا فقیہ ہونا لازم آئے گا جاننے والے کا۔ تو جاننے والے کا فقیہ ہونا لازم آئے گا، اس کو خارج کرنے کے لیے یہ قید بڑھا دی گئی ہے۔ یہ قید کا بڑھانا یہ ضائع ہے، بیکار ہے، یہ عذر فاسد ہے، بلکہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کا جاننے والا فقیہ نہیں ہوگا، جبکہ ان کا جاننا تو فقہ ہے لیکن ان کا جاننے والا فقیہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکام شرعیہ کا جاننا، تو یہاں پر جو فقہی تعریف میں احکام جو ذکر ہے العلم بالاحکام، یہاں پر احکام سے مراد باز عقل نہیں ہے کہ تھوڑے سے احکام جان لیے تو فقیہ ہو گیا۔ وہ تھوڑے سے احکام کا جان لینا فقیہ، جان لینے سے فقیہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ لازم آئے کہ نماز روزہ کے وجوب کو جاننے والا فقیہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو خارج کرنے کے لیے التی لا يعلم کونها من الدین ضرورت کی قید لگا دی جائے۔ ان کے جاننے والا فقیہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو تھوڑے سے مسائل ہیں، بلکہ دلیلوں سے مسائل غریبہ سینکڑوں مسائل کا جاننے والا بھی فقیہ نہیں ہوتا ہے۔ سمجھے نہیں؟ سینکڑوں مسائل کا جاننے والا بھی فقیہ نہیں ہوتا ہے۔ تو چاہے جائے کہ یہ دو چار مسائل جاننے والا فقیہ ہو جائے تو یہ فقیہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو خارج کرنے کے لیے التی لا يعلم کونها من الدین ضرورت کی قید بڑھانا یہ درست نہیں ہے۔ یہ صاحب شرح نے محصول میں جو قید بڑھائی گئی ہے اس کی تردید فرمائی ہے۔ چلیے ترجمہ کرتے ہیں۔ ولا یزاد علیہ، اور فقہ مصطلح کی جو تعریف ہے اس تعریف پر اضافہ نہیں کیا جائے گا التی لا يعلم کونها من الدین ضرورت کا، اس قید کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، لاخراج مثل الصلاۃ والصوم، نماز روزہ جیسی ضروریات دین کو خارج کرنے کے لیے یہ اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ فإنہ منہ، کیونکہ نماز روزہ کا جاننا یہ فقہ سے ہے، لہذا اس کو خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولیس المراد بالاحکام، اب رہی یہ بات کہ ان کے جاننے والا فقیہ ہو جائے گا، نہیں، فقیہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکام جو فقہ کی تعریف میں العلم بالاحکام ہے، یہاں پر احکام سے مراد بعض احکام نہیں ہے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑے سے ہوں، یعنی بعض عقل مراد نہیں ہے کہ دو چار ہی سے وہ فقیہ ہو جائے، یہ مراد نہیں ہے احکام کے جاننا احکام سے مراد احکام بعض عقل نہیں ہے مراد۔ بات سمجھ آئی کہ بعض عقل کو جاننے سے فقیہ ہو جائے؟ فرماتے ہیں صاحب شرح اعلم، آپ جان لیجئے ان ھذا القید ذکر فی المحصول، یہ قید یعنی التی لا يعلم کونها من الدین ضرورتا، یہ قید محصول میں فقہ تعریف پر بڑھائی گئی ہے اور محصول میں ذکر کی گئی ہے۔ کیوں بڑھائی گئی، کیوں ذکر کی گئی؟ لیخرج مثل الصلاۃ والصوم، تاکہ نماز روزہ جیسی مثالیں خارج ہو جائیں اور ان جیسے دوسرے مسائل حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ اذ لو لم یخرج، کیونکہ اگر نماز روزہ وغیرہ یہ فقہ سے خارج نہیں ہوئے، لکان الشخص العالم بوجوبہما، تو ان قید بڑھانے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان نماز روزہ کے وجوب کا جاننے والا شخص فقیہ ہو جائے گا۔ صاحب شرح فرماتے ہیں ولیس کذالک، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کا جاننا فقہ ہوگا لیکن ان کا جاننے والا، دو چار کا جاننے والا فقیہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ صاحب شرح اس کی توضیح کرتے ہیں، فرماتے ہیں فاقول، تو میں کہوں گا کہ جو یہ قید بڑھائی گئی ہے ھذا القید ضائع،
یہ قید بیکار ہے۔ لأننا لا نسلم، کیونکہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ انہ لو لم یخرج لکان الشخص العالم بوجوبہما فقیہا، کہ اگر نماز روزہ کو حد کے فقہ کی تعریف سے خارج نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں ہر نماز روزہ کے وجوب کا جاننے والا شخص فقیہ ہو جائے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ فقیہ تو ہونا تب لازم آتا کہ جب کہ فقہ کی تعریف میں جو احکام سے مراد احکام بعض احکام مراد ہوں، بعض عقل مراد ہوں، تھوڑے سے احکام مراد ہوں، تو تھوڑے میں 2 بھی داخل ہیں، 2 4 6 بھی داخل ہیں، تو ان کے جاننے سے فقیہ ہونا لازم آتا۔ لیکن یہاں پر احکام سے مراد بعض عقل نہیں ہے، جب بعض عقل نہیں ہے مراد تو اب ایسی صورت میں تھوڑے سے 2 4 احکام کے جاننے سے وہ فقیہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں لأن المراد بالاحکام لیس بعضها، کیونکہ احکام سے مراد جو فقہ تعلیم العلم بالاحکام میں احکام ہے، یہاں پر احکام سے مراد بعض عقل ایسے بعض نہیں ہے، وہ ان قلہ جو کہ تھوڑے سے ہوں، اگرچہ تھوڑے سے ہوں، ایسے بعض مراد نہیں ہے۔ فإن الشخص العالم، کیونکہ بعض عقل کیسے مراد ہو سکتے ہیں کہ سینکڑوں مسائل کا جاننے والا شخص، جو کہ ایسے مسائل جو کہ ضروریات دین سے ہیں، جن کا ضروریات دین سے ہونا معلوم ہے، ایسے مسائل کا ان کی دلیلوں سے جاننے والا شخص بھی فقیہ نہیں ہوتا ہے۔ جا کے تھوڑے سے مسائل کے جاننے والا فقیہ ہو تو کیسے فقیہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے فإن الشخص العالم بمئة مسألة من أدلتها، کیونکہ وہ شخص جو کہ 100 مسائل کو ان کی دلیلوں سے جانتا ہو، سواء علم کونها من الدین ضرورتا او لم يعلم، خواہ ان مسائل کا ضروریات دین سے ہونا معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، جیسے کہ کتاب الرہن کے مسائل غریبہ کو جانتا ہو یا اس جیسے دوسرے مسائل غریبہ کو دلیل سے جانتا ہو، لا یسمى فقیہا، تو ایسے 100 مسئلوں کے جاننے والے شخص کا بھی نام فقیہ نہیں رکھا جاتا ہے، اس کو بھی فقیہ نہیں کہا جاتا ہے۔ فالعلم بوجوب الصلاۃ والصوم من الفقہ، لہذا نماز اور روزہ کے وجوب کا جاننے والا تو فقیہ ویسے ہی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب اتنے مسائل کا جاننے والا فقیہ نہیں ہے تو ان کا جاننے والا فقیہ کیسے ہوگا؟ فالعلم لہذا نماز روزے کے وجوب کا علم یہ فقہ سے تو ہوگا، مع ان العالم بذلک وحدہ، لیکن صرف انہی کا جاننے والا شخص لا یسمى فقیہا، اس کو فقیہ نہیں کہا جائے گا۔ کل علم بمئات مسئلۃ غریبہ، جیسے کہ 100 غریب اور انجانے غیر مانوس مسئلوں کا جاننا فقہ ہے، لیکن ان کا جاننے والا فقیہ نہیں ہے۔ فإنہ من الفقہ، کیونکہ وہ فقہ سے ہے، لیکن العالم بہا وحدہ لیس بفقیہ، لیکن صرف ان کا جاننے والا فقیہ نہیں ہے۔ فلا معنی لاخراجہما منہ، لہذا ان دونوں کو اس سے یعنی فقہ سے خارج کرنے، نماز روزہ کو فقہ سے خارج کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لذالک العذر الفاسد، اس عذر فاسد کی وجہ سے، جو عذر فاسد محصول میں قید بڑھانے کے لیے بیان کیا گیا تھا کہ ان نماز روزے کے جاننے والا کا فقیہ ہونا لازم آئے گا، یہ اس عذر فاسد کی بنا پر قید بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آگے بچوں؟ ثم علم سے آگے صاحب کتاب فقہ کی مذکورہ تعریف پر کچھ خرابیاں بتائیں گے، اور یہاں سے تمہید ہے اس بات کی کہ یہ فقہ کی تعریف درست نہیں ہے، لہٰذا ایسی تعریف کی جائے کہ جو درست ہو، جس پر یہ خرابیاں لازم نہیں آئے۔ تو یہاں سے ثم علم سے اسی پر تنبیہ کر رہے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔